بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 مئی 2024 اور آج سے ٹھیک 6 دن پہلے یعنی کہ 10 مئی 2024 کو جمعے کے دن میں نے اس قرآن کا اردو ترجمہ اپنی آواز میں پڑھ کر فنش کیا، پہلے سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد اس کو یوٹیوب کے اوپر پوسٹ کر دیا اور ابھی تک 18 سپارے یوٹیوب کے اوپر پبلشڈ ہیں اور باقی اسکیجول ہیں۔ مجھ سے پہلے اس قرآن کا اردو ترجمہ صرف ایک شخص جو کہ فتح محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آواز میں ہی اویلیبل تھا، اور ان کے بعد میں شاید پہلا زندہ شخص ہوں جس کی آواز میں یہ ترجمہ قرآن کا اردو میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور اویلیبل ہوگا۔ اور اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا، کیونکہ میں کسی اور ٹائم پر کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا کہ اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے اپنی آواز میں میری زندگی بیسیکلی تھی کیا، تو اس قرآن نے اور اس کتاب نے میری زندگی کو کس طریقے سے چینج کیا، جس کو کہتے ہیں کہ 180 ڈگری ٹرن بالکل میری لائف ہو گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ یہ قرآن صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشعل راہ، اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما، اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت بنا کر، ایک مکمل دین بنا کر زمین پر اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی صورت میں، اور جس طریقے سے یہ ان کے اوپر اترا ہے اسی طریقے سے ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ اور ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں ان اہل کتاب میں سے جو اب تک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک آ چکے ہیں، کہ جن کے پاس قرآن کی وہ شکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہ شکل ایز از موجود ہے، اور اس کی جو پروٹیکشن کی ذمہ داری انسان کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا اور انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جب سے یہ بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک اس قرآن کا ایک زیر یا زبر بھی بدل نہیں سکتا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی میرے لیے، اور بس اس کو پڑھنے کا جو مین مقصد تھا، جو اس کے پیچھے کانسیپٹ تھا، انسٹیڈ کے کاپی اور پیسٹ کر کے اسی پیغام کو آگے پھیلا دیا جائے، جو کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ایز از جس شکل میں وہ ظاہر ہوا ہے اسی طریقے سے۔ لیکن میں نے جو میرا کانسیپٹ تھا پیچھے اس کو اپنی آواز میں ریکارڈ کرنے کا، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس چیز کو خود سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ یہی بات مقرر ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن اس کا بنتا ہے وہ نماز کے ذریعے ہے، اور جس کا بارہا قرآن میں ذکر بھی ہے۔ اور جب انسان یہ پتہ کرنا چاہے یا یہ اس چیز کی جستجو میں لگے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو وہ قرآن پڑھ لے۔ اور یہ اتنی مکمل اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اس سے اچھی کتاب نہ تو دنیا میں کہیں ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوگی، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس سے سنیں اور اس سے سمجھیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے یا سمجھے۔ اس قرآن کے اردو ترجمے کو میں نے ایک امید اور ایک بھروسے کے اوپر اپنی آواز میں ریکارڈ کیا ہے، امید اس چیز کی کہ انشاءاللہ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ سننا چاہتے ہیں، جس طریقے سے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی بالکل اسی طریقے سے۔ تو امید مجھے ہے کہ انشاءاللہ ابھی ایسے بہت لوگ موجود ہیں جن کے عقائد اتنے مضبوط ابھی بھی ہیں اس دور میں بھی، جو اس کتاب کو بالکل ایز از
سننے کی خواہش رکھتے ہیں اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، جو انشاءاللہ میری اس آواز کو سب مسلمانوں میں اور سب دنیا کے انسانوں میں جو اردو جانتے ہیں اور جو اردو سمجھتے ہیں ان تک پہنچائے گا۔ اور یہ کتاب انشاءاللہ جس طرح اس نے میری زندگی کے اندر نور منور کیا ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہر انسان کی زندگی کو روشن کرے گا۔ اور اس چیز کا بھروسہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس آواز کو آپ تک پہنچائے گا اور اپنے اس کلام سے آپ کی زندگیوں کو روشن کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنے کی خواہش بھی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی پیدا کر دیں ہمارے لیے کہ ہم اس کتاب کو ڈائریکٹ پڑھیں اور اصل دین کو جاننے کی کوشش کریں۔ دوسرا جو کانسیپٹ تھا اس قرآن کو اپنی آواز میں پڑھنے کا، وہ یہ تھا کہ ایز از سب کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ سب کے پاس جائے، اور جب لوگ اس کو پڑھیں یا جب لوگ اس کو سنیں تو وہ اسی کانٹیکسٹ میں ان کے پاس جائے جس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے۔ خیر اتنی حیثیت تو کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت آسان کر کے تمہارے لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو اور یہ ڈائریکٹ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو خود اپنی آواز میں اس لیے ریکارڈ کیا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی بھی اس کو سنے اور اس سننے کے بعد کوئی بھی ایسی پوائنٹ یا کوئی بھی ایسی آیت یا کوئی بھی ایسی صورت کا کوئی ایسا پارٹ جس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، آپ کو سمجھ نہ آئے وہ سیکشن، یا آپ کے ذہن میں ذرا سی بھی کوئی اس چیز یا اس آیت یا اس لائن سے لے کر ذرا سی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، وہ آپ کنفیوژن مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر اسی ویڈیو کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹائم اسٹیمپ کے ساتھ۔ اور ٹائم اسٹیمپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ کے اوپر وہ آیت بولی گئی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ اس چینل کے اوپر، یہ قرآن ختم کرنے کے بعد میری پہلی پوڈ کاسٹ ہے، اور اس میں ہی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس قرآن میں جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے بغیر کسی تفسیر کے، اگر پڑھنے میں یا سننے میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، یا کسی چیز میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ یا کوئی بھی کنفیوژن ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے حساب سے یہ کتاب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اور وداؤٹ اینی کنفیوژن ہے، بٹ لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آئی، شاید میری کوتاہی کی وجہ سے کہ میں نے ٹھیک سے نہیں اس کو پڑھا ہے، وٹس ایور، سو آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں اس ٹائم اسٹیمپ کے ساتھ اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں ہر ایک کامنٹ سیکشن میں جن لوگوں نے اس کا کامنٹ لکھا ہوگا کسی بھی کنفیوژن کا، اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ الگ سے ایک انڈیویجول ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ میرا جو مقصد ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کا یا اس کتاب کے ترجمے کو ڈائریکٹ پڑھنے کا آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس کو اس طریقے سے سمجھ سکے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے سمجھایا ہے۔ اور یہ جس طریقے سے میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کو سمجھنے کے بعد، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو ایسے ہی بدل دیں گے۔ اور جب ہم کوشش کرتے ہیں، یہ بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں اور ایک قدم بڑھاتے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنے آپ سے مزید قریب کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چیز بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو ہم ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو نہیں چاہتا اس کو ہم گمراہی میں رہنے دیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں خود اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اور جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں ان سے، کہ اس کتاب کو ایک دفعہ ضرور ڈائریکٹ ترجمے سے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی مسلک کو ماننے والے ہیں، یہ تو خیر بہت لمبی بحث ہے اور اس بحث کے اوپر بھی بہت ساری بات کرنی باقی ہے، لیکن آپ جس بھی مسلک کو مانتے ہیں، میں اپنے آپ کو کسی مسلک سے تعلق ظاہر نہیں کرتا یا اپنے کسی مسلک سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کرتا، یہ کہنا چاہیے مجھے،
میں اپنے آپ کو صرف اور صرف مسلمان ہی کہتا ہوں، اور میرے نزدیک قرآن ایک معجزہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس سے زیادہ بہترین کوئی چیز ہو نہیں سکتی انعام کے طور پر ہمارے لیے جو رسول اللہ اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہاں اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں جو فلسفی کی بیس کے اوپر اگلے 100 سالوں کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 100 سالوں کا پلان کے بجائے اگر آپ 500 سال کا پلان بھی بنا لیں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ آپ انڈیویجولی ہر انسان، ہر مسلمان فی الحال اس کتاب کو ایک دفعہ ترجمے سے اسٹریٹ اوے نہ پڑھ لے، جس طریقے سے یہ کہی گئی ہے۔ کسی کے ذہن کو آپ بدل نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ خود بدلے۔ نہ میں کسی کے ذہن کو بدل سکتا ہوں، نہ آپ بدل سکتے ہیں کسی کے ذہن کو۔ میرے ذہن کو بھی اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے کوئی بدلنے والا نہیں تھا، اور میری زندگی میں جو اس کتاب کے بعد بدلاؤ آئے ہیں وہ بھی ایک میریکل سے کم نہیں ہے، اگر میں اپنی ذات کے متعلق بات کروں۔ اور انسان کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت طبعاً کمزور پیدا کیا ہے، اور جتنی جلدی وہ دنیا کے چکروں میں، جتنی جلدی وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اس کو بچانے کے لیے صرف اور صرف یہی ایک کتاب ہے۔ ہم کسی کو بھی جا کر انڈیویجولی، ہر کسی کو جا کر ہم انڈیویجولی نہیں سکھا سکتے، اللہ تعالیٰ سکھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے ہی سکھائے گا۔ تو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ اس کو ضرور پڑھیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ نہیں ہے، میں آپ کو پرسنلی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے، اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جب ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے ایک نئی دنیا روشن ہو جائے گی آپ کے لیے، اور جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ نوٹس کریں گے کہ ایک کچھ اور چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دکھا دی۔ یہ اتنی کمال اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ آپ اس کو جیسے جیسے اور جتنی دفعہ پڑھتے ہیں، جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کو لگے گا جیسے آپ کے آج کے دور کے حساب سے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو آج سے پہلے حضرت آدم کے بعد جتنے انبیاء اور جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے موجود ہیں، اور وہ باتیں بھی ہیں جو آنے والی ہیں۔ بس حسن نظر کی ضرورت ہے، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کو ایک دفعہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح اس قرآن کو اور اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تھا، ہم لوگوں نے اس طریقے سے اس کو پڑھا نہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم جتنے بھی قصے اور کہانیاں ہیں ان میں سے باہر نکلیں، اور ایک دفعہ اس چیز کو، کیونکہ ایک دفعہ اس چیز کو، جو چیز ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے میسج کے طور پر بھیجی ہے، اس چیز کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور یہ ہمارے پر قرض بھی ہے، اور ہمارا فرض بھی ہے، اور ہم جب خود پڑھیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی چیز کو فالو کریں گی، اور بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر۔ اس قرآن کے ترجمے کو اپنی آواز میں پڑھنا یا اپنی آواز میں پڑھ کر پھیلانا میرے نزدیک ایک ویسا سفر ہے جس کے اندر مسلسل ایشوز اور مشکلات اور آزمائشیں آپ کے ساتھ آئیں گی، اسپیشلی جب آپ اس کام کے اندر ہیں۔ ویسے ہی انسان کے ساتھ آزمائشیں اور مشکلات تو چلتی ہی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ کہ جب آپ اس کام کے اندر ہوں اس وقت آپ کے سامنے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی آئیں گی، لیکن آپ نے انشاءاللہ بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور یہ کہ وہ ساری چیزیں آسان کر دیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ، اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک جب میں نے اس کو پڑھا تو بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوا جب میں کمزور ہوا، جب مجھے ڈیفینیٹلی شیطان نہیں بہکایا کہ میں تھک گیا پڑھ کر، اور مشکل ہوا مجھے، اور میں نے سوچ لیا، جب میں نے پہلا دوسرا سپارہ ہی فنش کیا تو اس کے بعد مجھے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ یہ پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اسی وجہ سے کسی نے پڑھا نہیں اس کو اتنے عرصے میں، اور اس کے ساتھ انصاف بھی کرنا بہت ضروری ہے جتنا ہو سکے آپ سے۔ تو اسی وقت
میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کام اتنا آسان ہے نہیں، لیکن ہر دفعہ جب بھی میں میرے حوصلے کم ہونے لگتے، جب بھی میں پریشان ہونے لگتا، اسٹریس میں ہونے لگتا کہ میں اس کو کیسے ختم کروں گا اور اتنا زیادہ ہے اور سب کچھ، اور اسی بات کے اوپر کیا خوب کہا ہے کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ کام ابھی شروع ہوا ہے، ابھی تو بہت کام باقی ہے انشاءاللہ اس ذات پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.